اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے زمین کو انسانی مسکن بنانے کا فیصلہ کیا تو اس ننھے سے سیارے کو ان تمام خزانوں اور وسائل سے بھی نواز دیا جو کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری اور معاون تھے، لیکن ان میں بے شمار خزانے ایسے تھے جن کو زمین کے پیٹ میں دفن کر کے انہیں انسانی جد و جہد سے مشروط کر دیا گیا۔ گویا جس نے جتنی محنت کی اتنا ہی حاصل کیا۔ ہماری اس زمین میں دفن لاتعداد خزانوں، جن میں نمایاں طور پر تیل، گیس اور پانی کے علاوہ وہ قیمتی پتھر بھی ہیں جو کہ ہیروں اور جواہرات کی صورت دنیا کی معیشت میں ایک صحت مند کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جس ہیرے کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ اپنی نوعیت کا واحد ہیرا ہے، جس کے بارے میں تاریخ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کے عوض پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اس کوہ نور ہیرے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جو کہ آج کل ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بن کر تاج برطانیہ کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، حسب روایت درخواست کریں گے کہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہونے والے ہمارے نئے ساتھی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ قیمتی پتھروں کے یہ ذخائر دنیا کے مختلف ممالک میں واقع پہاڑی سلسلوں میں موجود ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سرزمین ہندوستان کو اس حوالے سے زیادہ فیاضی کے ساتھ نوازا گیا ہے، اور دنیا کا یہ قیمتی ترین ہیرا بھی، جس کی دریافت کے بارے میں اگرچہ ہم زیادہ وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مورخین کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دریافت ہوا اور مختلف بادشاہوں کی ملکیت رہا، اور پھر وقت کے پہیے کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہ مسلمان سلاطین دہلی تک پہنچا، جن میں سے اس کا آخری اور عارضی مالک لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ سلطان محمد ابراہیم لودھی تھا۔ لیکن جب سلطان تیمور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور فرغانہ کے حکمران ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش سے دوچار کیا، تو اس کے ساتھ ہی اس خاندان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ لاسانی ہیرا بھی ابراہیم لودھی سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کو منتقل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اگر اس ہیرے کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سارے سفر میں ہمیں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، یعنی دنیا کی دولت کبھی بھی کسی ایک کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جھلک دکھلا کر دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق 1526 عیسوی کے بعد یہ دشمن ایمان و جاں مغل شہنشاہوں کے دل و دماغ کو لبھاتا رہا، بلکہ یہ الفاظ جو کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیے کہ یہ اس قدر قیمتی ہیرا ہے کہ اس کو بیچ کر ساری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کا خالق بھی دراصل شہنشاہ ہند بابر ہی تھا، جس کی گواہی اس کی کتاب بابر نامہ دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس نادر ہیرے کے وزن کے بارے میں بھی مختلف روایتیں اور تاریخ کی زینت ہے، جن میں سے سب سے معتبر روایت کے مطابق اس کا وزن تقریباً 38 گرام تھا، جس کو ظاہر ہے کسی نگینے کی زینت بنانا ممکن نہ تھا۔ سو کہا جاتا ہے کہ شہزادہ خرم جب ہندوستان کا بادشاہ بنا اور شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے موسوم ہوا تو اس نے اس قیمتی پتھر کو اپنے تخت، جس کو تاریخ تخت طاؤس کے نام سے یاد کرتی ہے، کی زینت بنا لیا۔ لیکن وقت نے کب کسی سے وفا کی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مغلوں کے ہاں تاج ہندوستان کی وراثت کا کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی طاقتور شہزادہ بادشاہ کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو شکست دے کر حکومت کا وارث بن جاتا تھا، لیکن شاہ جہاں جو کہ اپنے چہیتے شہزادے دارا شکوہ کو اپنے بعد بادشاہ نامزد کرنا چاہتا تھا سے زندگی میں ہی یہ تخت طاؤس چھین لیا گیا، اور اس کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد تخت ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے بوڑھے بادشاہ باب کو
اس کے سب سے پسندیدہ قلعے آگرہ میں قید کر دیا اور خود کو شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے اورنگزیب عالمگیر کا خطاب دے دیا۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ یہ تاجداران مغلیہ کا وہ عہد تھا جس کو ان کے عروج سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت کی حدود اس حد تک پھیل چکی تھی کہ اس کا نظام چلانے کے لیے کسی انتہائی قابل شخصیت کی ضرورت تھی، اور اگرچہ اورنگزیب میں یہ خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن اس کے وارث اس وسیع و عریض سلطنت کا انتظام سنبھال نہ سکے اور عہد زوال کے آغاز کا سبب بن گئے۔ تاج مغلیہ کا یہ عہد زوال اس وقت ایک خون رنگ باب کی حیثیت اختیار کر گیا جب نادر شاہ ابدالی نے 1739 میں سلطنت دہلی کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس وقت ہندوستان پر ایک عیاش حکمران محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی، جس کے بارے میں یہ ضرب المثل آج بھی موجود ہے کہ جب اس کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع دی گئی تو اس نے کہا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے اور اسے یہاں تک پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن وقت رکتا کب ہے؟ اور جب نادر شاہ نے مغلوں کو زیر کر لیا تو ان واقعات کو جو کہ اس عہد لورنگ کا حصہ بنے بیان کرنے کے لیے بھی پتھر کی زبان درکار ہے۔ جب نادر کی شاہی فوجوں نے محض چند گھنٹوں میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر کے دہلی کو خون میں نہلا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ تاریخی ہیرے کو محمد شاہ رنگیلا سے لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ اس کائنات کی فطرت میں شامل ہے کہ یہاں جینے کا حق اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنے زور بازو سے زمانے کے سمندر سے گوہر فردا کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہو۔ سو مغلوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور طاقتور نے ان سے ان کے عہد رفتہ کی یہ آخری نشانی بھی چھین لی، اور یہ قیمتی ہیرا اس مرد کوہستانی یعنی نادر شاہ کے تصرف میں چلا گیا۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو اس موڑ پر بتاتے چلیں کہ اس سے قبل اس کا کوئی مخصوص نام نہیں تھا، لیکن جب نادر شاہ کی پہلی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان سے کوہ نور یعنی نور کے پہاڑ کے الفاظ نکلے، اور اس کے بعد یہی نام اس کا مقدر ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ دنیا میں بھلا کس کے اقتدار کو دوام حاصل ہوا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کے عہد زوال کی داستان بھی عباسیوں سے کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہے، جن کی تاریخ پڑھ کر پتھر دل بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کی عیاشیاں انہیں دن بدن موت کی وادی کی طرف لے کر جاتی رہیں، اور آخرکار 1857 میں اس وقت یہ باب بھی مکمل طور پر بند ہو گیا جب انگریزوں نے جنگ آزادی میں آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر سرزمین ہندوستان سمیت بر صغیر کے بیشتر ممالک پر اپنی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا، اور نتیجتاً بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کرتے ہوئے ناشتے میں اس کے سامنے اس کے جوان سال بیٹوں کے سر پیش کیے گئے، جبکہ بعد ازاں بغاوت کے مقدمے کی رسم پوری کرتے ہوئے اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ پتھر جس نے اپنے مزاج کے مطابق ہمیشہ اہل اقتدار کا ساتھ دیا تھا، بھی وقت کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا۔ 1830 تک یہ سلطنت افغانستان کی ملکیت رہا، لیکن جب افغانستان کے والی شاہ شجاع کو معزول کیا گیا تو وہ یہ ہیرا لے کر پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں آیا، اور یہ ہیرا اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ انگریزوں کو اس کی حکومت واپس کرنے پر آمادہ کرے۔ سو اس طرح یہ رنجیت سنگھ کے چرنوں کی زینت بن گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اگرچہ 1839 میں یہ وصیت کی کہ اسے اس کی موت کے بعد اڑیسہ کے جگن ناتھ مندر کی ملکیت میں دے دیا جائے، لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق اس وصیت پر عمل درآمد ممکن نہ ہو سکا، اور 1848 میں پنجاب پر بھی انگریز قابض ہو گئے، تو یہ بے وفا ہیرا ان کے تصرف میں چلا گیا، جنہوں نے اسے اپریل 1850 میں ایک بحری جہاز کے ذریعے برطانیہ روانہ کر دیا، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ایک طویل اور صبر آزما سفر کے 86 دن بعد انگلینڈ پہنچا، جس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے مہاراجہ دلیپ سنگھ نے اس دشمن جاں کو اس کی نئی مالکہ ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر اس کو ہندوستان کی فتح کی ایک عظیم علامت کے طور پر اسی سال عوامی نمائش کے لیے ہائیڈ پارک میں رکھ دیا گیا تاکہ لوگ تاج برطانیہ کی عظمت کے گن گا سکیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس قیمتی پتھر کو ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کی مزید تراش خراش کی گئی، جس کی وجہ سے اس کا وزن 38 گرام سے کم ہو کر 21 گرام رہ گیا، اور پھر ایک عرصے تک ملکہ کے تاج کی زینت رہنے کے بعد اس کو ٹاور آف لنڈن میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ آج بھی وہاں موجود
आयाम के उलट फेर की गवाही दे रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।